الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر اس کی 25 ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے نبی جی آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا جب بھی ان کو ان جنتوں میں کوئی پھل دیا جائے گا بطور رزق کے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو جو پھل دیے جائیں گے وہ ایک جیسے ہی ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان ایمان اور اعمال والوں کے لیے مومنین کے لیے وہاں جنتوں میں ایسی بیویاں ہوں گی جو ہر طرح سے پاک ہوں گی. ہم فیہا خالدون اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پچھلی آیات میں ان 5 آیات میں عرض کیا تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 عقیدے بیان کیے. پہلی 2 آیتوں میں اس رکوع کی پہلی 2 آیتوں میں توحید کا عقیدہ بیان فرمایا. اس کے بعد کی 2 آیتوں میں قرآن کی حقانیت اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا عقیدہ بیان فرمایا. اور آج کی جو آیت ہے اس میں آخرت کا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کل کی جو آیت گزری ہے اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اگر تم قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ اور خود لا سکتے تو خود لاؤ اور خود نہیں لا سکتے تو تمہارے جتنے تمہارے ساتھ بڑے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لو. شہداء جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی شامل کر لو. ایک مددگاروں سے کیا مراد ہے؟ ایک علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء تھے جو بڑے بڑے خطیب تھے اور بڑے بڑے نثر اور نظم کہنے والے لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو وہ تمہاری مدد کریں. تو اگر ایسا کر سکتے ہو تو ان کو شامل کر کے بھی تم قرآن جیسی کوئی صورت کوئی آیت بنا کے دکھا دو. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو تو تم ان سے اپنی یہ مشکل حل کروا دو کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت کو بنا کے دکھا دیں. اور جب وہ نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ کفار جو قرآن کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کے مشن کو ختم کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اپنا مال لگا رہے تھے اپنی جانیں خرچ کر رہے تھے اور جنگوں میں ان کے بندے مارے جا رہے تھے. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو بہت آسان طریقہ بتایا گیا. جنگیں بھی لڑی بدر میں 70 مارے گئے احد میں مارے گئے آگے کی جنگوں میں مارے گئے بہت سے لیکن ان کو بہت آسان طریقہ بتایا گیا کہ قرآن کا اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کو تو اس جیسی کو ایک صورت بنا کے دکھا دو تو تم جیت جاؤ گے. یہ جنگیں کرنے کی اور اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو ذبح کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے مقابلے کو ایک صورت لے آؤ تو سمجھو کہ تم جیت گئے ہو. تو لیکن اتنا آسان چیلنج بھی وہ قبول نہیں کر سکے. آسان تو نہیں تھا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ قرآن کی مثل لا نہیں سکتے تھے. آگے سمجھ کہ اگر یہ نہ کر سکو پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ تم کر بھی نہیں سکتے یہ غیرت دلانے کے لیے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان کا پتھر ہوگی. انسانوں کو تو دوزخ میں ڈالا جائے گا سزا کے لیے. کافروں کو بھی ڈالا جائے گا اور جو مسلمان بھی توبہ کیے بغیر کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس کو بھی دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا. لیکن یہاں ذکر ہے کہ پتھروں کو بھی آگ میں ڈالا اس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. تو انسانوں کو تو ڈالا جائے گا سزا کے لیے پتھروں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ تو پتھروں سے مراد یہ ہے وہ 2 مطلب علماء نے لکھے. ایک تو یہ ہے کہ بعض جو پتھر ہوتے ہیں
وہ ان کے اندر خود یہ ہوتا ہے کہ ان سے آگ پیدا ہوتی ہے. یہ سفید پتھر جو ہے اس کو دوسرے کے ساتھ رکھ لو تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے. تو یہ پتھر آگ کو بھڑکانے کے لیے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ جلے گے تو انسان، لیکن اس آگ کی تیزی کے لیے اس کو بھڑکانے کے لیے بیچ میں پتھر ڈالے جائیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں کہ جن کو یہ دنیا میں بت بنا کے پوجا کرتے تھے. جن بتوں کی پتھروں سے جن بت بنا کے جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کو بھی ان کے ساتھ آگ میں ڈالا جائے گا آخرت میں. اور یہ بتوں کو ڈالنا، بتوں کو اس کی کیونکہ بت تو بت ہے، وہ تو پتھر ہے، اس کو سزا نہیں ہوگی. وہ ان بتوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے کہ جن کو ہم دنیا میں مشکل کشا سمجھتے تھے، اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، وہ تو ہمارے ساتھ ہی آج آگ میں جل رہے ہیں. اور ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے اور دوسرا ان کی کفار کی بے وقوفی ظاہر کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جائے گا پتھروں کو کہ ہم ان کو اپنا خدا سمجھتے رہے ہیں پتھروں کو، یہ تو ہمارے ساتھ آگ میں ڈر رہے ہیں، جل رہے ہیں. تو ان کے اوپر اپنی بے وقوفی بھی ظاہر ہو جائے گی اور اپنے خداؤں کی بے بسی بھی ظاہر ہو جائے گی، اس لیے خداؤں کو آگ میں ڈالا جائے گا. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو بیان کرنا ہے، اور آخرت کا عقیدہ ہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کی زندگی جو ہے درست ہوتی ہے. جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ مجھے موت بھی آنی ہے اور موت آنے کے بعد میں نے ختم نہیں ہو جانا بلکہ نئی زندگی شروع ہونی ہے، اور جو دنیا کی زندگی گزار رہا ہوں اس میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کے ہر کام پر مجھ سے مواخذہ ہوگا، مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی. تو پھر آدمی دنیا کی زندگی بڑی سوچ سے گزارتا ہے، اور یہ عقیدہ ضروری بھی ہے اس لیے، اور آخرت کا ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر تو انسان دو طرح کے، کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارے اور کچھ ایسے ہیں جو نافرمان بن کے زندگی گزارتے ہیں. تو اب اگر آخرت کچھ بھی نہ ہو تو دنیا میں تو جو فرما بردار ہے وہ تو نقصان میں رہے، دنیا کی زندگی پابندی سے گزاری، آخرت میں نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. اور جو دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارے وہ مزے میں رہیں گے پھر کہ دنیا میں مزے کر کے اور آخرت میں سزا مشکل ہی ہے. تو اس لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے کہ دنیا میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں جیسی جو زندگی گزار رہا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے. اس سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں حکومتیں قانون بناتی ہیں، قانون کی جو پاسداری کرتا رہتا ہے وہ سہولت میں رہتا ہے، جو قانون کی مخالفت کرتا ہے اس کی جیل، اس کے لیے جیل ہے. تو آخرت میں بھی اللہ کا مہمان خانہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے اور اللہ کا سزا اور جیل خانہ وہ دوزخ ہے. تو اس لیے آخرت کا عقیدہ ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ایمان والی زندگی گزاریں گے اور نیک اعمال والی زندگی گزاریں گے ان کو آپ جنتوں کی بشارت سنا دیں. یہاں کا شاید جنات، جنتوں کی بشارت، جنات باغ کو کہتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ آخرت کے انعامات کو اکثر جنت سے تعبیر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو انسان کو رہائش گاہیں ملیں گی ایمان والوں کو، وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر باغات ہی باغات ہوں گے اور سائے ہی سائے ہوں گے اور نہریں چشمے چشمے ہوں گے. تو اس لیے ان کو باغات سے تعبیر کیا گیا، قرآن میں ان کو جنات کہا گیا. اور ویسے بھی یعنی جہاں باغات ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے اندر بھی وہ جگہ دل فریب ہوتی ہے، وہ منظر اچھے لگتے ہیں. اور دنیا کے اندر جہاں جو چشمے ہوتے ہیں، پہاڑ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ چشمے، نہریں، درخت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، تو دنیا کے اندر وہ جگہ اچھی بھی لگتی ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے سفر کر کے بھی جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں پنجاب کے، سندھ کے، کراچی کے لوگ یہی پہاڑی علاقوں میں کیوں آتے ہیں کہ سبزہ ہوتا ہے، درخت ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، تو دیکھنے کے لیے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی منظر جنت کو بنایا کہ دیکھنے میں خوبصورت لگے، اس لیے اس کو کہا کہ جنات ہے. اور اگلی بار یہ ہوتا ہے کہ جنت کے اندر ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، تو جب بھی ان کو پھل ملیں گے وہ کہیں گے حاضر لگے من قبل، یہ تو اسی طرح کے پھل ہیں جو ہمیں پہلے ملے. اب اس پہلے سے کیا مراد ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے. تو اس پہلے سے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہاں جو پھل ان کو دیے جائیں گے وہ پھل ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ دنیا کے اندر یہ پھل ہے. اسی طرح کا سیب ہوگا، اسی طرح کا کیلا ہوگا، اسی طرح کے انار ہوں گے. تو مثلا جب ان کو کوئی انار دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی دنیا والا پھل ہے. لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اس کو استعمال کریں گے تو دنیا کے پھل کو آخر کے پھل سے کوئی نسبت نہیں ہوگی، اس کا ذائقہ ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ اس سے ہوگا. تو یعنی صرف نام ایک جیسے ہوں گے، نام کا اشتراک ہوگا، ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. تو من قبل سے مراد دنیا کے اندر جو پھل دیے گئے تو اسی جیسے ان کو آخر میں دیے جائیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب جنت کے اندر ان کو ایک دفعہ پھل دے دیے گئے
دوبارہ جب دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو پہلے جیسے ہی ہیں، یعنی پہلے جس طرح جنت میں دیے گئے ہیں اسی طرح یہ دوبارہ دیے جا رہے ہیں، لیکن جب اس کو استعمال کریں گے تو بعد کے جو پھل ہیں وہ جنت ہی کے پہلے پھلوں سے ہزاروں لاکھوں گنا ذائقے بن کے اضافہ ہوگا۔ ہر نیا پھل اس کا ذائقہ الگ ہوگا، شکلیں ایک جیسی ہوں گی، خودوں بھی متشابہ ہے، اور میں ان کو دیا جائے گے پھل وہ ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں کا مطلب ہے کہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، ان کا ظاہر بھی اچھا ہوگا، ان کا باطن بھی اچھا ہوگا، وہ ظاہر کی گندگیوں سے بھی پاک ہوں گے۔ دنیا میں تو مرد بھی عورتیں بھی اور ان کے جسم سے جو ہے گندگی نکلتی ہے، لیکن وہاں اس گندگیوں سے مرد بھی پاک ہوں گے اور عورتیں بھی پاک ہوں گی، اور ان کے جسم سے خوشبو پھوٹے گی۔ اور دنیا کے اندر خاص کر عورتوں پر بعض حالات ایسے بھی آتے ہیں جن میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اور جب ان حالات سے وہ نکلتی ہیں تو پھر ان کو پاک ہونے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، تو یہ سلسلہ وہاں نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اگلی جو بات ہے ہم فیہا خالدون، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے، کبھی بھی ان نعمتوں سے نکلیں گے نہیں۔ دنیا کے اندر آدمی کو بڑی سے بڑی اگر نعمت مل بھی جائے لیکن اس کے ختم ہونے کا کھٹکا آدمی کو لگا رہتا ہے، اور یہ کھٹکا ایسی چیز ہے کہ جو نعمت سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہونے دیتا، آدمی اس نعمت کی پوری لذت حاصل نہیں کر پاتا، اور آخرت کے طرح نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ نہیں ہوں گی۔ دنیا کے اندر بہت اچھا گھر مل گیا ہے لیکن کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ گھر کسی وقت بھی مجھ سے جا سکتا ہے، گھر نہ گیا تو میں خود اس گھر سے نکل جاؤں گا، ایسا ہو جاتا ہے۔ میں اپنا بتاؤں، جب ہم اس گھر میں آئے تھے اوپر والا رضوان والا جب ابھی جہاں ہو رہے ہیں تو میرے دل میں خیال ہے کہ اب تو وہاں کی طرف وہ خود واپس آ گئی تو یہ جو پنڈی میں مشکل رہتے ہیں تو اب ہم شاید یہاں جب تک ہیں اسی میں رہیں گے، یہ میرے دل میں بہت خیال ہے، کیونکہ گھر اچھا تھا تو تھوڑا سا دل بھی لگ گیا، لیکن سال گزرنے کے بعد وہ خود آ گئے تو پھر اللہ نے دکھا دیا کہ نہیں ہمیشہ کسی کے گھر میں نہیں رہے گا۔ اور اگلی بار جب ہم اس گھر سے نیچے گئے تو جو چھوٹا محمد ہے نا وہ مجھے کہتے بابا اب اس گھر سے ہم کم نکال گئے۔ تو بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی نعمت ہے وہ نعمت جو ہے آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ساری ہمیشہ قریب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہنا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ نعمتیں ختم ہوں گی اور نہ ہی ان سے بندے کو روکا جائے گا۔ دنیا کی نعمت ختم ہو جاتی ہے، بعد کا نعمت ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کوئی استعمال نہیں کرنی، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، چینی بھی استعمال نہیں کرنی، نمک بھی استعمال نہیں کرنا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی نعمتیں نصیب فرمائے اور اس کے لیے دنیا کے اندر ایمان اور اعمال